کی امت کو ایسا تحفہ دوں گا کہ دن میں 5 مرتبہ معراج، 5 بار جب بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جملے پر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ معراج کر رہا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میں آسمانوں پہ جا کر معراج کر کے آیا ہوں، میرے ہر امتی، مجھ پر ایمان لانے والے ہر مومن مسلمان کی معراج نماز ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم معراج کرو، اللہ کا دیدار کرو، تم چاہتے ہو اللہ سے ہم کلام ہو، تو نماز پابندی سے پڑھا کرو، تمہاری ہر نماز تمہارے لیے معراج۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بات کو اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے جیسا کہ بہت بڑی سلطنت مل گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ خوش کیوں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو قیامت والے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو کر کہیں گے یا اللہ بس میں راضی ہو جاؤں، میں خوش ہو چکا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جائے۔ ہر اہم موقع پر ہمارے نبی نے ہمیں یاد رکھا، گناہ گار امت کو، نافرمان امت کو، جو نبی کی سنت کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، دھکے دے کر اپنے گھروں سے نبی کی سنت کو نکال رہے ہیں، نبی کی سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس نبی کو کتنی محبت کرنا چاہیے، اس نبی سے کتنا پیار رکھنا چاہیے۔ کیا نبی اس لائق نہیں کہ ہم اس نبی کو اپنا قائد بنائیں اور انہی کی اتباع کریں ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر قدم میں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کئی مرتبہ سفارش کریں۔ پہلی سفارش جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، جا کر کہیں گے یا رسول اللہ یا خاتم الانبیاء آپ سارے لوگوں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے، ناراضگی کی حالت میں ہے، آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے غضب کو ختم کر سکتے ہیں۔ سفارش فرمائیں کہ سارے انسانوں کا حساب و کتاب شروع ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے، سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، کافی دیر تک سجدے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سر توتا، جو آپ مانگتے چلے جائیں گے میں تمہیں عطا کرتا چلا۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کرتے چلے جائیں میں سفارش قبول کرتا چلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگے کیا چاہتے ہیں؟ تو ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے اے میرے پروردگار سارے انسان پریشان ہیں حشر کے میدان میں، ان کا حساب و کتاب شروع کر۔ اللہ فرمائیں گے اپنے محبوب کو کہ حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو بھیجو میرے پاس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر سے فرمائیں گے ابو بکر جاؤ اللہ کے سامنے حساب و کتاب دیکھیں۔ کانپنے لگ جائیں گے، خوف طاری ہو جائے گا ابو بکر پر، کہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں تو بعد میں مسلمان ہوا، میری کافی ساری عمر بلوغت کے بعد کافی ساری عمر کفر کی حالت میں گزری ہے، آپ اس سے فرمائیں اس شخص سے کہیں جو شخص بلوغت سے ہی مسلمان ہو گیا تھا یا بلوغت سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا، میری کافی ساری عمر کفر میں گزری، اللہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ابو بکر آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ختم ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے جائیں گے، جا کر سجدے میں گر جائیں گے، رونے لگ جائیں گے، زاروں قطار روئیں گے، اے میرے پروردگار مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی کوتاہیاں ہوئی، کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھ سے کفر ہوا، شرک ہوا، تیرا نافرمان بنا رہا، اے میرے پروردگار اس کفر کی حالت کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھ۔ ابو بکر ڈر رہے کہ اسلام لانے سے پہلے مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی اور ہماری حالت یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، دعوے کرنے کے بعد کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تب بھی نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈر نہیں کہ کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھ لے ہم کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر ڈر رہے ہیں
بڑے احسانات ہیں۔ دنیا میں میرے محبوب نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا کہ میں نے ساری دنیا والوں کے احسانات میں نے چکا دیے ہیں، ایک ابو بکر ہے کہ ابو بکر کے احسان کل قیامت وقت اللہ خود آپ چکائے گا۔ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، آج کے دن میں وہ سارے تیرے احسانات چکا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر آپ جاؤ۔ عمر بھی ڈرنے لگیں گے، یا رسول اللہ میں بعد میں مسلمان ہوا تھا، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے کفر ہوا، شرک ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ پوچھ رہے تو کیا جواب دوں گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے عمر تو جا تو صحیح، اللہ تجھے دیکھ کر اللہ کا غضب ہی ختم ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، رو رو کر کہیں گے اے میرے پروردگار، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی، اسلام لانے سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ان کے بارے میں نہ پوچھنا، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے عمر تو وہ شخص ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے دنیا کے اندر اسلام کو قوت اور طاقت عطا کی، تیرے ذریعے سے تو بیت اللہ کا دروازہ کھلا تھا، تیرے ذریعے سے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف کی مثال قائم ہوئی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ آج تک کوئی شخص، کوئی آدمی، دنیا کی کوئی طاقت وہ مثال پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکے۔ اللہ فرمائیں گے عمر سر اٹھا، پریشان نہ ہو، جا بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں گے، پھر علی کو بھیجیں گے کہ اللہ کا غضب ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بڑی نرمی سے، بڑی رحمت سے، بڑے محبت اور پیار سے لوگوں کو حساب و کتاب شروع کر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر اتنی غالب آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر باقی تمام لوگوں سے چھپا لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا، گناہ اس کے شمار کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ تو نے گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بڑا گناہ کبیرہ گناہ کیا تھا، یہ کبیرہ گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے شمار کریں۔ وہ آدمی ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، کہے گا جی ہاں میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہ اتنا ڈر جائے گا، یقین کر لے گا کہ اب تو جہنم پکی ہوگی، اب تو جہنم سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ اتنی فرمائیں گے کہ کوئی انسان نہیں سن سکے گا، کوئی انسان حشر کے میدان میں سارے لوگوں سے پردہ کر کے فرمائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، کوئی انسان نہیں سن سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ بات سارے انسان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے جا، میں نے تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ کی رحمت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا حساب لینے کے بعد اللہ کی رحمت اس کے غضب پر اتنی غالب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بڑی نرمی سے اپنی رحمت سے تمام انسانوں کا حساب و کتاب لے۔